आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली का जिक्र सिर्फ ईमान वाला कर सकता है, अली का जिक्र मुनाफिक नहीं कर सकता। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली मोमिन तुमसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता और मुनाफिक तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अरे अली का जिक्र सिर्फ वही कर सकता है जिसके दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के लिए चुन लिया। तो जो अली का जिक्र खुल करके करे समझ लो कि मोमिन है, और जो अली के जिक्र से थोड़ा सा भी उलझन का शिकार होने लगे तो समझ लो कि उसका खून ख़राब है, वो मुनाफिक है। हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की फ़जीलत और शान में आपको बताऊं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में मौजूद हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में मौजूद। उम्मुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर से कहती हैं, अपने बाबा से कहती हैं, कहा बाबा मैंने अक्सर देखा है इन्नी रआ युकत्थिरुका नज़रा इला वजहि अलीय्यिन, कि जब आप महफिल में मजलिस में बैठे होते हैं तो अली के चेहरे को टिकटिकी बांध करके देख रहे होते हैं। टिकटिकी बांध कर देखना मतलब पलक भी नहीं झपकते, इतना गौर से देखते हैं, इतनी तवज्जो से देखते हैं जैसे कोई मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के जल्वों को देखता है। कौन कह रहा है? हज़रत आयशा। किससे कह रही है? खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से। क्या कह रही हैं? मैंने अक्सर देखा है कि जब आप महफिल में मजलिस में बैठे होते हैं अली के चेहरे को टिकटिकी बांध करके देखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, आयशा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, अन्नज़्रु इला वजहि अलीय्यिन इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह। मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। फिर हज़रत आयशा की एक दूसरी हदीस, वो फरमाती हैं कि अगर कोई अली का चेहरा ना देख सके तो अगर अली किसी रास्ते से जा रहे हों, अगर किसी ने अली को जाते हुए देख लिया, अन्नज़्रु इला अलीय्यिन इबादतुन, अली की तरफ नज़र करना भी इबादत है, अली को जाते हुए देखना भी इबादत है। अब फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुई है कि ये 1450 साल बाद के मुसलमान अहाते नूर में बैठे हुए ये मोमिनीन अगर इबादत करना चाहें तो क्या हमारे लिए भी कोई ऑप्शन है? हमारी ये गुनाहगार आंखें अली को नहीं देख सकती, हम मौला अली को जाता हुआ नहीं देख सकते। गरीब नवाज की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सुल्तानुल हिंद के वसीले से हमारी उन गुनाहगार आंखों को मौला अली की ज़ियारत नसीब फरमाए। लेकिन हम इन गुनाहगार आंखों से अली को नहीं देख सकते तो हम कैसे इबादत करें? हज़रत आयशा से तीसरी हदीस मरवी है, हज़रत आयशा फरमाती हैं अली के चेहरे को देखना भी इबादत, अली को जाते हुए देखना भी इबादत। अगर कोई अली का चेहरा ना देख सके, अगर कोई अली को जाता हुआ ना देख सके तो जिक्र अलीय्यिन इबादतुन, अली का जिक्र करना भी इबादत है। और हम अहाते नूर में ये इबादत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब आका अलैहिस्सलाम ने मक्का और मदीना के तमाम लोगों को आपस में भाई भाई बना दिया, आका अलैहिस्सलाम ने जब सबको भाई बना दिया और सबको तकसीम कर दिया, मौला अली को किसी का भाई नहीं बनाया। मक्का के जो मुहाजिर थे और मदीने के जो अंसार थे, रसूलुल्लाह ने एक अंसारी को और एक मुहाजिर को भाई भाई बनाया, सबको भेज दिया। अली रोने लगे, अकेले बच गए अली। अली रोने लगे, कहा या रसूलल्लाह मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया। रसूल अल्लाह की इस अदा पे कुर्बान जाइए, रसूल अल्लाह को अली से कैसी मोहब्बत है। हुजूर फरमाते हैं कि अली अंता अखी फि दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अली मेरे लिए ऐसे ही है जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अली की ज़ात वो ज़ात है। एक सहाबी हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह जब हम मक्का में थे तो काफिर और मुशरिक और मोमिन की पहचान करना बड़ी आसान थी, लेकिन अब मदीने में आ गए हैं तो मुसलमान और मुनाफिक के दरमियान फ़र्क कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब कैसे पहचानें कि कौन मोमिन है कौन मुनाफिक है? यहाँ तो लोग आपके सामने आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं,
پیچھے جاتے ہیں تو آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں. یا رسول اللہ اب کیسے پہچانے کہ کون صحیح ہے کون غلط؟ کیسے پہچانے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ کیسے پہچانے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن سے پہچانو. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کرو، میرے ذکر سے پہچانو. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جب تمہیں مومن اور منافق کی پہچان نہ ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیا کرو. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لینا مومن ہے، اور اگر چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا منافق ہے. آج کے دور میں بھی آپ کے سماج میں، معاشرے میں، مسجدوں سے، ممبروں سے ایسی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح راستے پر ہیں، یہ غلط راستے پر ہیں، یہ مومن ہے، یہ منافق ہیں. اور لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے ایمان اور منافقت کا معیار طے کر لیا. ہمارے مولانا کو جو نہ مانے وہ منافق. ظالموں نے یہ زیادتی کی کہ جس کو رسول اللہ نے ایمان کا معیار قرار دیا، جس کی محبت کو ایمان کا بنیاد بتایا، اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے الگ الگ قبلے بنا لیے. لیکن سلطان الہند کی بارگاہ میں یہ ہمارا مرکز ہے، ہندوستان کے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا مرکز ہے غریب نواز. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارے لیے علی ایمان اور منافقت کی پہچان کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک علی ہمارے لیے پہچان رہیں گے. سبحان اللہ. ارے مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو. ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ مسجد میں بھی علی ہیں تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ دوش پیغمبر پہ بھی علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. تو مولا علی کا راستہ چھوڑ کر کے ایک ٹھکانہ بچتا ہے آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جہنم. تو مولا علی کو چھوڑ کر کے آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. رسول اللہ نے جنتی ہونے کے لیے واضح طور سے دلیلیں ارشاد فرما دی ہیں کہ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، علی کے بچے اجازت اگر نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. تو یہ ہمارے لیے سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے آپ جیسے بچوں کو جنم دیا. سلام ہے ان بہنوں کو جو علی کا ذکر سن کر کے خوش ہو رہی ہیں. قسم خدا کی علی کے ذکر سے صرف مومن کو خوشی ملتی ہے، منافق خوش نہیں ہو سکتا. علی یہ وہ ذات ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی وہ ذات. آخری بات آج کی کہوں، فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں، ہم زندگی بھر تذکرہ کرتے رہے، ہماری زندگیاں کم پڑ جائیں گے لیکن فضائل کم نہیں ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی غدیر خم میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع، دین مکمل ہو گیا. اب رسول اللہ آخری خطبہ ارشاد فرما کے، جس کو حجت الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، اور اس خطبے کو ارشاد فرما کے واپس مدینے کی طرف آ رہے ہیں. اب مدینے کی طرف جب چلے تو ایک وادی پڑتی ہے جس کو وادی غدیر خم کہا جاتا ہے. اس غدیر خم کی وادی میں رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ منبر لگایا جائے. منبر لگایا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہوئے. صحابہ کو لگنے لگا کہ رسول اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا ہے تو ضرور کوئی خاص بات ارشاد فرمانے والے، ضرور کوئی اہم بات ارشاد فرمانے والے. تو جب صحابہ کرام متوجہ ہو گئے رسول اللہ کی طرف تو حضور نے پوچھا، اتشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں مومنین کی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں، میں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا ہوں؟ تمام مومنین نے بلند آواز سے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ بے شک ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں. 3 مرتبہ یہ جملہ حضور نے ارشاد فرمایا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کا ہاتھ پکڑا. اس منظر کو ذرا اپنے تصور میں لائیے. 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما ہے، پہلے صحابہ کرام سے اقرار کرا رہے ہیں. اب جب سارے لوگوں نے 1.25 لاکھ لوگوں نے جب کہا ہوگا بلا یا رسول اللہ، تو کیا آسمان دنیا نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا؟ ساری زمین گونج اٹھی ہوگی. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں بتاؤ میں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہوں کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ. اب جب حضور نے اقرار کر لیا تو علی کا ہاتھ پکڑا. مولا علی کے ہاتھ کو بلند کر کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اب میری مولائیت کا اقرار تو کر لیا، اب زمین و آسمان گواہ ہو جائیں
من کنت مولاہو فہذا علی مولاہو، میں جس کا مولا ہوں اب علی اس کے مولا ہیں۔ اب جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے۔ اب پھر حضور نے دعا ارشاد فرمائی، اللہم والی من والاہو، اللہم عادی من عاداہو، اللہم انصر من نصرہ، اللہم اخذل من خذلہ۔ حضور دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو مولا جانے، اے اللہ تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کو دشمن جانے، اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اے اللہ تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے جو علی کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے۔ ارے قسم خدا کی، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے، اور جس کا علی ولی نہیں خدا بھی اس کا ولی نہیں۔ تو رسول اللہ نے جب علی کی ولایت کا اعلان فرمایا تو پھر حضرت ابو بکر آگے بڑھے، حضرت عمر بن خطاب آگے بڑھے اور حضرت مولا علی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنے لگے، انت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، کہ اے علی آج سے تم ہمارے بھی مولا ہو اور ہر مومن کے مولا ہو۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے مولا علی کی ولایت کا اعلان بمانگے دعائیں کیوں فرمایا تھا؟ لوگوں بڑی حیرانی کی بات ہے، رسول اللہ نے مسجد میں مسواک کی فضیلت بیان کی تھی، اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ رسول اللہ نے مسواک کی فضیلت مسجد میں بیان کی، اس کی تبلیغیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ نے داڑھی کی فضیلت مسجد میں بیان کی، اس پہ بہت تقریریں ہو رہی ہیں، بڑے خطابات ہو رہے ہیں، فتوی بازی چل رہی ہے۔ لیکن جس علی کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں کھلے آسمان کے نیچے آخری خطبوں میں ایک اہم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، لوگوں کو اس علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت علی کی محبت ان دلوں میں پیدا فرمائے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم مولا علی سے پیار کرتے ہیں، اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت علی کی نسلوں سے ہمارا پیار باقی رکھے۔ رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان وادی غدیر خم میں اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھ رہے تھے رسول اللہ یہ صحابہ کرام کی اولادوں کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر کے تھم جائے گا، لیکن میرے علی کی نسل سے جو سلسلہ شروع ہوگا وہ سلسلہ نہ ختم ہوا تھا نہ ختم ہو سکتا ہے، وہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ قسم خدا کی، علی کی ولایت کا اعلان اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سب کی اولادیں ختم ہو جائیں گی، مگر حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت یہ دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ قرآن اہل بیت کے ساتھ میں ہوگا اور اہل بیت قرآن کے ساتھ میں ہوں گے، اور یہ دونوں آ کر کے قیامت کے دن مجھ سے حوض کوثر پر ملیں گے۔ اس لیے لوگوں، اگر تمہیں ہدایت پر رہنا ہے، اگر تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، تو اہل بیت کو اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو، مولا علی کی محبت کو اپنے دل میں بساؤ۔ اللہ رب العزت علی کی اولادوں سے محبت کا یہ سلسلہ قیامت تک ہماری نسلوں میں باقی رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔